کہ فرعون کون ہے۔ فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کا لقب فرعون ہوتا۔ تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے، جو بھی بادشاہ ہوتا اس کا لقب تھا یہ فرعون۔ اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا ضریر تھا، اسے طاقت پر غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا۔ ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو کبھی اسے سردی بخار بھی نہیں آیا، بیمار کا بھی نہیں ہوا۔ تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں، دنیا کا مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو۔ بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا۔ ہزاروں لوگ اس کے سجدے بھی کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل پہ گرا اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل میں۔ وہ گھبرا کر اٹھا، صبح نوجامیوں کو کہانیوں کو بلایا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر صحیح بتا دے۔ بہتوں نے الگ الگ تعبیر بتائی۔ پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گا، تیری سلطنت کے ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کی ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ 1 سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ لڑکے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، صرف ڈر تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام تسلیم کے ابھی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے اتنے بچے کو مارے گئے۔ پھر اس کی درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ اگر ایسا سب مار دیے جائیں گے تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کہاں سے ملیں گے، زمان کون ہوگا؟ تو 1 سال چھوڑا جاتا ہے، 1 سال مارا جاتا ہے۔ اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی ماں حاملہ تھی اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہاں چاہے بچائے، ہاں جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات ایکا کی تہ خانے میں چلی جائے، تو تہ خانے میں کئی بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا۔ اب وہ گھبرا گئی، یہ جال مارے جانے والا ہے، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ایکا کی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس سے ایک بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو۔ بھلا کوئی ماں کیسے بہائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں ہم نے ان کے دل میں مضبوط کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ ان کی ماں صندوق میں رکھ کے بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہے، بہا دیتی ہے، اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہے کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس صندوق کے پیچھے صندوق بہتے بہتے ایک باغیچے کے کنارے لگا۔ وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو اپنی باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا، اٹھانے کے لیے کہا گیا، اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورتی دیا ہی ہوتا ہے۔ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، حسین بچہ ہے، اور اپنے محل لے آئی۔ فرعون سے کہا کہ آج سمندر کے دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ فرعون نے کہا کہ
یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے۔ بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا، کہاں سے آیا۔ تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو، غریب ہے، کیا ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لو گے؟ بیوی کی بات پر راضی ہو گیا۔ فرعون جو ہے بیگم کی بات پر آ گیا اور اس کے بعد رکھ لیا بچے کو۔ عورت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے عرق تو لیا بچے کو۔ اب پرورش کی جب بات آئی، بچے کو دودھ پلانا ہے، تو یہ تایا کو بلایا گیا۔ شاہی خاندان میں بچے کی پرورش ہو رہی، بہت ساری عورتیں آئی، دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے۔ ان کی بہن وہیں کھڑی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ بلا لاؤ۔ وہ جا کر اپنی ماں کو بلا لائی، اپنی ماں کو لے آئے اور ان کی ماں آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائی تو دودھ پینے لگ گئے۔ تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ کہاں کی مشہور دایا ہے اور یہ خاندان کے اندر رہے گی، شاہی خاندان میں محل میں رہے گی، اور بچے کی پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی، فرعون کے گھر میں پرورش بھی اور انہی کی ماں سے دودھ بھی پلانا، پھر پلس اس کی اجرت بھی دلانا۔ یہ شان ہے رب جلا کی، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے پرورش فرمایا یا حق کی حفاظت کرنا، یہ مولا کی شان ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 2 سال کے قریب کی ہوئی، فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کھیلتے کھیلتے گود میں آئے اور فرعون کی داڑھی پکڑ کر اسے منہ میں تماچا لگا دیا۔ پہلی مرتبہ کسی نے بادشاہ کے منہ پر تماچا جرا ہے تو بیٹا گھر کا، لیکن فرعون کو پہلی مرتبہ وہ سناٹے دار جو تھپڑ لگا ہو سکتا ہے، تارے نظر آ گئے ہو۔ وہ گھبرا گیا، کہا کہ یہ بچہ ایسے کیسے مجھے مار سکتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے۔ دسترخوان سے اٹھ گیا اور کہا اپنی بیوی سے، بیگم مجھے لگتا ہے یہی بچہ ہوگا جو سلطنت کے ہمارے خلاف جائے گا۔ پھر بیگم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے اور کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا نہیں، مجھے چیک کرنا ہے یہ بچہ جاندار ہے یا جانکار ہے، یہ جانتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر امتحان لیا۔ فرعون کی بیوی بچانے پر لگی ہوئی تھی۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں یہ کہ بچہ کو سمجھ ہے یا نہیں۔ امتحان کے لیے پیغام نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک برتن میں آگ کے انگارے دھڑکتے ہوئے کوئلے وہ بھی لائے جائے اور ایک برتن میں سفید پھول لائے جائے۔ اگر بچہ عقل مند ہوگا تو پھولوں کی طرف پڑے گا، نہیں تو پھر یہ لال چیز کی طرف بچے کو ہاتھ زیادہ جاتا ہے، آگ دیکھے گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ آزمائش کی جائے گی۔ ایک برتن میں آگ کے لال سرخ انگارے کوئلے لائے گئے اور ایک برتن میں پھول لائے گئے، دونوں رکھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہر نبی ماں کے پیٹ سے ہی ہر چیز کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں علم بھی نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا 2 سال کی عمر میں کہ بچے ان دونوں میں سے کوئی چیز اٹھا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں کے برتن کی طرف ہی بڑھنے لگا۔ یہ تو امتحان تھا۔ جبریل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ آگ میں ڈالا۔ آگ میں سے ایک کوئلہ موسیٰ علیہ السلام اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھ لیے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی، ہاتھ میں بھی آگ لگی۔ پھر فوراً ہٹایا گیا۔ فرعون کو وہ سیٹیفائز ہو گیا کہ نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، جانتا ہوتا تو آگ نہیں اٹھاتا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے کوئلے میں زبان پر رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر اس کا اثر رہا، زبان زندگی بھر اثر رہا۔ پھر جوانی آئی، موسیٰ علیہ السلام کے اسی گھر میں پرورش پاتے ہوئے پھر آپ وہاں سے نکلے اور آپ کی ماں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ہم ہیں، اور فرعون ظالم ہے اور وہ اپنی پرستتی کرواتا ہے، لہٰذا ہمیں فرعون کے خاندان سے نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے کے بعد ان تمام
سچویشن کو سمجھ چکے تھے، سارے حالات